اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق بیوی کے. عورت کو شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے, a weapon of the devil. عورت کو اکثر دیگر مذاہب میں شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے, لیکن اسلام میں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی عورت کو محسنہ کہتے ہیں. محسنہ مانی a fortress against the devil, شیطان کے خلاف ایک قلعہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں there is no monasticism in Islam. رہبانیت اسلام میں حرام ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح چیپٹر نمبر 3 حدیث نمبر 4 میں, اے نوجوانوں, آپ میں سے جس کے پاس بھی حیثیت ہے نکاح کرنے کی نکاح کرو. مطلب نکاح جلدی کرنا سنت ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوئی شادی نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یعنی شادی کرنا اسلام میں فرض ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص شادی کرتا ہے وہ آدھا دین مکمل کرتا ہے. سوال جواب کے نشست میں ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا, ذاکر بھائی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں 2 شادی کروں تو پورا دین مکمل ہو جائے گا میرا؟ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب انہوں نے کہا کہ شادی آدھا دین آپ کا مکمل کرتی ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ شادی کرنے سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہے. آج کے معاشرے کی بیماری مثال کے طور پہ زنا, فورنیکیشن, فحاشی, پرومسکیٹی, ہوموسیکشوالٹی, شادی کرنے سے یہ آدھی بیماری معاشرے کی دور ہو جاتی ہے. اگر آپ شادی کریں گے تبھی آپ شوہر یا بیوی ہو سکتے. شادی کرنے کے بعد ہی آپ والد یا والدہ ہو سکتے, جو اہم ذمہ داری ہے. اسی لیے اگر آپ شادی کرتے چاہے 1 کرو یا 2 کرو, آپ کا آدھا دن مکمل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ نکاح ایک میثاق ہے, ایک سیکریٹ کووننٹ ہے, ایک پاک عہد نامہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں, اللہ نے اپنے نشانیوں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیوی بنائی ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ سکون سے رہ سکو, اور آپ دونوں کے درمیان پیار اور محبت ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ عورتوں کو زبردستی اختیار مت کرو. مطلب شادی کے لیے, نکاح ہونے کے لیے دونوں کی اجازت ضروری ہے, مرد کی بھی عورت کی بھی. دلہا اور دلہن دونوں کی اجازت ضروری ہے نکاح ہونے کے لیے. اور ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 کتاب النکاح باب نمبر 43 حدیث نمبر 69 69, ایک عورت جس کا نام تھا خنسا خادم الانصاریہ, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے مرضی کے خلاف میری شادی ایک آدمی سے کی جسے میں پسند نہیں کرتی, اور اللہ کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فسخ کیا. He nullified the marriage. اس کا ذکر احمد بن حنبل میں بھی ہے. اسی لیے اسلام میں نکاح ہونے کے لیے, شادی ہونے کے لیے دونوں کی رضامندی ضروری ہے, آدمی کی بھی عورت کی بھی. اور اسلام میں عورت ایک مالک سے نہیں شادی کرتی تاکہ اسے غلام جیسا برتاؤ کیا جائے. اسلام میں عورت اپنے برابر سے شادی کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے شوہر کو عزت سے پیش آنا چاہیے. اور اسلام میں ہم عورتوں کو ہاؤس وائف نہیں کہتے, انگلش میں کہتے ہاؤس وائف. شی از ناٹ میرڈ ٹو دا ہاؤس ٹو بی کالڈ ہاؤس وائف. اسلام میں عورت گھر سے شادی نہیں کرتی کہ اسے کہا جاتا ہے ہاؤس وائف, گھر کی بیوی. ان اسلام وی پریفر کالنگ ہر ہوم میکر. وہ گھر کو بناتی ہے, وہ گھر کی زینت ہے. صحیح لفظ ہے ہوم میکر, ناٹ ہاؤس وائف. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں کہ عورتوں
کے حقوق ویسے ہی ہے جیسے مرد کے ہے، لیکن مرد کا ایک درجہ اونچا ہے۔ یہ آیت کے 3-4 الفاظ کو اکثر لوگ غلط لیتے ہیں اور کہتے قرآن میں لکھا ہے کہ آدمی کا درجہ اونچا ہے، اور کہتے الرجال قوامون علی النساء، اللہ کہتا ہے کہ آدمی عورت سے اونچا ہے، اوپر ہے۔ یہ جو آیت وہ کوٹ کر رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے الرجال قوامون علی النساء، یعنی آدمی عورت کا قوام ہے۔ قوام آتا ہے لفظ اقامہ سے، جب صلاح پڑھنے کے پہلے اقامہ ہوتا ہے مطلب سٹینڈ اپ فار، کھڑے ہونا۔ اسی طریقے سے قوام کے معنی اگر آپ تفسیر تبری پڑھیں گے، اس میں قوام کی معنی مرد کے لیے ایک ڈگری ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے، ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ڈگری وہ اونچا کیا دادا گیری کرے، ہی ہیز گاٹ ایڈیشنل رسپانسبلٹی، ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے۔ اور قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت دی، اس کے وجہ بھی فرماتے اللہ تعالیٰ۔ لوگ اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرد عورت سے اونچا ہے۔ اسلام میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ اگر آپ اپنے بیوی سے پیار نہیں کرتے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر آپ اپنے بیوی کو نہیں چاہتے، نہیں پیار کرتے، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے فیملی کا خیال رکھتا ہے، خصوصاً اپنی بیوی۔ جو آدمی اپنے بیوی کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے رسول کہتے وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق ماں کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے انسانوں سے کہ آپ صرف میری عبادت کرو۔ انسانوں سے کہتے تم صرف میری عبادت کرو اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے، ان کو اف تک مت کہو، نہ ہی ان کو جھڑکو، لیکن ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے رب آپ ان کے اوپر رحمت فرما، جس طریقے سے انہوں نے میرا خیال رکھا بچپن میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 بِوَالِدَيْنِ احسانہ، ہم نے انسانوں کو کہا ہے، فرض ٹھہرایا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے۔ اور یہ پیغام دہرایا گیا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہ وَيَسَّرْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ احسانہ، انسانوں کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اس کے بعد خصوصاً اپنی ماں۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی میں آتا ہے اس کا ذکر، کتاب الجہاد میں باب نمبر 6 حدیث نمبر 3106 میں اللہ کے رسول فرماتے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میری ماں سڑک پہ چل رہی ہے اور کوئی کیچڑ میں پیر رکھتی ہے تو کیچڑ جنت ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اپنی والدہ، اپنی ماں کی عزت کرو، خدمت کرو، بات مانو، پیار کرو، اس میں سلوک کرو، انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کہا گیا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 2 حدیث نمبر 2 میں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے لائق کون ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے تمہاری ماں۔ وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول پھر سے فرماتے تمہاری ماں۔
وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر سے اللہ کے رسول فرماتے تمہاری ماں. اس کے بعد کون؟ پھر چوتھی بار اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہارا باپ. اس کا مطلب 75% حسن سلوک کے لائق ہے ماں، 25% باپ. 3/4 حصہ حسن سلوک کا جاتا ہے ماں کو، 1/4 حصہ جاتا ہے باپ کو. اس کا مطلب یہ کہ ماں کو ملتا ہے گولڈ میڈل، سونے کا تمغہ، ماں کو ملتا ہے سلور میڈل، چاندی کا تمغہ، ماں کو ملتا ہے برونز میڈل، تانبے کا تمغہ، باپ کو ملتا ہے کانسولیشن پرائز، صلح بخش انعام. یہ ہمارے آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ والدہ زیادہ حقدار ہے حسن سلوک کے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.